چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں، جس کا نام ہے آئے قرآن سیکھیں۔ آئے قرآن سیکھیں۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے، اور اس نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن سیکھتے ہیں، قرآن پاک سیکھتے ہیں۔ تو اپنے پروگرام کی ابتدا درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، کتنی بار پیارے بچوں؟ 1000 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ قلم سیکھ رہے تھے، اور سورہ قلم کی 32 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ سب تیار ہیں؟ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا، اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو آپ نے ابھی توجہ کے ساتھ تلاوت سنی ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے ذال۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذال، کیا لکھا ہوا ہے؟ ذال، آپ بتائیں کیا لکھا ہوا ہے؟ ذال، ذال نہیں لکھا ہوا، ذال، ٹھیک ہے؟ یہی میں آپ کو بتانے والا تھا کہ ذال ان حروف میں سے ہے جن کی ادائیگی میں بہت سارے بچے مسٹیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی آواز جو ہے وہ ملتی جلتی ہے۔ ایک حرف ہے ذال، دوسرا حرف ہے ضا، اور تیسرا حرف ہے زا، ٹھیک ہے؟ تقریباً سب کی سیم آواز ہے، لیکن ان میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ذال اور ضا کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آتی، زا میں سیٹی کی آواز آتی ہے۔ پکی بات ہے؟ الٹا تو نہیں بتا رہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ ذال اور ضا دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ذال کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور ضا کو موٹا یعنی پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے ذال۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں سیٹی کی آواز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی، اسے پر پڑھیں گے یا باریک؟ باریک، باریک۔ اسی طرح یہاں لکھا ہوا ہے ذال، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی؟ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ اسے پر پڑھیں گے باریک؟ باریک، باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس فرق کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں با ہے، اور یہاں وقف کی علامت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ یہاں پر وقف کریں گے تو با ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب با ساکن ہو جائے گا، یہاں پر ایک قاعدہ آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ وہ قاعدہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب حروف کلکلہ ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور با بھی حروف کلکلہ میں سے ہے۔ جب یہ ساکن ہو جائے گا تو یہاں پر کلکلہ ظاہر ہوگا، یعنی اسے آپ کذالک العذاب نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ عذاب آواز ٹھہرے گی نہیں، بلکہ آواز کو اس کے مخرج میں ہلانا ہے، ٹھیک ہے؟ کذالک العذاب، تو آپ نے کلکلہ خوب ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کس طرح پڑھیں گے؟ کذالک العذاب، پڑھیں؟ کذالک العذاب، کذالک العذاب، کذالک العذاب۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے خا۔ یہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بتائے تھے حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خا کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہاں پر پیارے بچوں دیکھیں را ہے، اور را پر پیش ہے۔ جب آپ یہاں وقف کریں گے تو را کو کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں نون ہے، اور نون پر کیا ہے؟ تشدید، کیا ہے؟ تشدید، تشدید ہے۔ تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟
اسے کہتے ہیں مشدد. کیا کہتے ہیں؟ شدت. کیا کہتے ہیں؟ شدت. جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں نون مشدد ہے اور اس کے بارے میں بھی پچھلے ایپیسوڈ میں بتا چکا ہوں کہ نون مشدد میں ہم غنہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غنہ مطلب ناک میں آواز لے کے جائیے پڑھتے ہیں. ناک میں آواز لے جا کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں آپ غنہ کریں گے یعنی نون کی ادائیگی ناک میں آواز لے جا کر کرنی ہے. ٹھیک ہے. جی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے قوف. اسے بھی آپ نے پر پڑھنا ہے کیونکہ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور پیارے بچوں یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے با. حروف کلکلہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوتا ہے. اب یہاں پر با ساکن نہیں ہے بلکہ با پر تشدید ہے. کیا ہے؟ تشدید. کیا ہے؟ تشدید ہے. با حروف کلکلہ میں سے ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف کلکلہ مشدد ہوں یعنی ان پر تشدید آ جائے تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ جماؤں کے ساتھ. جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہاں با کی ادائیگی آپ نے جماؤں کے ساتھ کرنی ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں بھی دیکھیں نون پر تشدید ہے اور یہاں بھی نون پر تشدید ہے. تو انہیں کس طرح پڑھیں گے؟ غنہ کر کے. غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ قواعد ہمارے ہو گئے مکمل. اب آئیے مل کر ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں. كذلك العذاب كذلك العذاب. كذلك العذاب. كذلك العذاب. اچھا ذال میں ابھی بعض بچے سیٹی کی آواز نکال رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. كذلك العذاب. كذلك العذاب. آپ پڑھیں. كذلك العذاب. ابھی بھی سیٹی کی آواز آ رہی ہے. ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. پریکٹس کریں. بار بار پڑھتے رہیں گے نا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن آپ اس طریقے سے پڑھیں کہ سیٹی کی آواز نہ آئے. ٹھیک ہے. جب آپ دال کی ادائیگی کریں گے نا تو آپ کی زبان کا جو کنارہ ہے یہ اوپر کے دانتوں کے کنارے پر لگنا چاہیے. تو اس طرح سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. كذلك العذاب. كذلك العذاب. كذلك العذاب. كذلك العذاب. ولعذاب الآخرة أكبر. ولعذاب الآخرة أكبر. ولعذاب الآخرة أكبر. ولعذاب الآخرة أكبر. اچھا یہاں را پر زبر ہے. را کو پر پڑھنا ہے. آخرتی نہیں آخرتی. ٹھیک ہے. را کو بھی پر پڑھنا ہے اور خا کو بھی پر پڑھنا ہے. ولعذاب الآخرة أكبر. 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 لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون. كذلك العذاب. كذلك العذاب. ولعذاب الآخرة أكبر. ولعذاب الآخرة أكبر. لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون. كذلك العذاب. كذلك العذاب. ابھی بھی عذاب پڑھ رہے ہیں آپ. عذاب. ٹھیک ہے. آواز لوٹنی چاہیے. كذلك العذاب. كذلك العذاب. ولعذاب الآخرة أكبر. ولعذاب الآخرة أكبر. لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون. اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے آپ میں سے؟ کون پڑھے گا؟ ایان بھائی آپ پڑھیں. كذلك العذاب. والعذاب الآخرة أكبر. لو كانوا يعلمون. دیکھیں ایان بھائی آپ نے یہاں ذال میں سیٹی کی آواز نکالنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے سیٹی کی آواز نکالی. سیٹی کی آواز نہیں نکالنی. اور دوسری بات یہاں بتایا تھا کہ کلکلا کرنا ہے. ساکن کر دیں گے نا جب آپ با کو تو با میں کلکلا ہوگا. یہاں آپ نے کلکلا بھی نہیں کیا تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اسی طرح یہاں والعذاب نہیں ہے. ٹھیک ہے. والا عذاب. لام پر کیا ہے؟ زبر ہے. کیا ہے؟ زبر. والا عذاب. ٹھیک ہے. والعذاب یہ غلط ہو جائے گا. اسی طرح یہاں بھی آپ نے ذال میں مسٹیک کی تو اسے بھی بہتر کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ یہاں خا ہے اور خا کو ہم پر پڑھتے ہیں. آخرتی نہیں آخرتی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ لو کانوا یعلمون نہیں لو کانوا. ٹھیک ہے. کانوا واو مدہ کو بھی کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. یہ غلطیاں ہیں. اب آپ کہیں کہ ایسے ہی ٹھیک ہو جائیں گی تو ایسے ٹھیک نہیں ہوں گی. آپ کو بار بار پڑھنا پڑے گا. تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو یہ غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور کوئی سنائے گا؟ کون سنائے گا؟ آپ پڑھیں. كذلك العذاب. والعذاب الآخرة أكبر. لو كانوا يعلمون. دیکھیں یہاں كذلك العذاب. یہاں آپ لام میں آواز کو ہلائیں گے نہیں. كذلك
کذالک کل، جس طرح کلکلا کرتے ہیں نا، لام میں اس طرح نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ لام میں آواز ٹھہر جائے گی، آواز کو ہلانا نہیں ہے، کذالک العذاب، اور یہاں آپ کا کلکلا ظاہر ہونا چاہیے، کلکلا کو مزید ظاہر کرنے کی کوشش کریں، ابھی آپ نے کیا کلکلا لیکن مزید بہتر کریں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہاں خا اور را دونوں کو پر پڑھنا ہے، اسے مزید بہتر کریں، اور یہاں کانوا یعلمون نہیں ہے، کانو واو مدہ کو بھی کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھی کوشش ہے لیکن پریکٹس کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اگلی آیت پڑھتے ہیں، ان للمتقین، ان للمتقین، ان للمتقین، ان للمتقین، ان للمتقین ان للمتقین عند ربهم، عند ربهم، عند ربهم عند ربهم جنات النعیم، جنات النعیم، جنات النعیم، جنات النعیم، ان للمتقین، ان للمتقین، ان للمتقین ان للمتقین عند ربهم عند ربهم جنات النعیم، جنات النعیم، جنت نہیں، جنات النعیم، جنات النعیم، ان للمتقین عند ربهم 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 جنات النعیم۔ اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ آپ پڑھیں۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم۔ دیکھیں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ آیت پڑھ رہے ہو نا تو بیچ میں اگر سانس ٹوٹ جائے تو وہاں وقف کر دینا، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے ان للمتقین پڑھا، یہاں رک گئے آپ، پھر آپ آگے پڑھ رہے تھے تو یہاں ان للمتقین مثال کے طور پر اگر سانس ٹوٹ رہی ہے تو وقف کر دیں، پھر پیچھے سے ملا کر پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ ایک اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور دوسرا جن حروف میں فرق کرنا ضروری ہے نا ان میں واضح فرق کریں، ٹھیک ہے نا؟ جنہیں موٹا پڑھنا ہے انہیں موٹا پڑھیں، جنہیں باریک پڑھنا ہے انہیں باریک پڑھیں، عین اور حمزہ میں بھی فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جن جن حروف میں فرق کرنا ضروری ہے انہیں کے مخرج سے ادا کریں۔ باقی اچھی کوشش ہے آپ سب کی ماشاءاللہ، لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے، تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں، آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شداد کی جنت۔ کیا موضوع ہے آج کا؟ شداد کی جنت۔ پیارے بچوں، جنت ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت جگہ ہے جسے اللہ پاک نے مومنوں کے لیے تیار کیا ہے۔ کس کے لیے تیار کیا ہے؟ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تیار کیا ہے جو اللہ پاک پر ایمان رکھتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ پاک اس جگہ پر مسلمانوں کو داخل فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جنت کہتے ہیں اسے۔ اور شداد کون تھا؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ عاد بن اوس یہ ایک شخص گزرا ہے، اس کی قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قوم عاد۔ اسی قوم کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ پیارے بچوں، عاد کے جو بیٹے تھے نا ان میں سے ایک شداد تھا۔ کون تھا؟ شداد تھا، جو کہ ایک کافر بادشاہ تھا، دنیا پر حکومت کرتا تھا اور معاذ اللہ اللہ پاک کی نافرمانی کیا کرتا تھا، ایک نافرمان بادشاہ تھا۔ پیارے بچوں، شداد نے جب مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی زبان سے جنت کا ذکر سنا، جیسے کہ میں نے بھی ابھی آپ کو بتایا، تو جنت کا جب ذکر سنا اور اس کی خوبیوں کے بارے میں سنا تو اس نے بھی ارادہ کیا کہ وہ دنیا میں ہی ایک جنت بنائے گا۔ کیا بنائے گا؟ دنیا میں ہی جنت بنائے گا۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا شہر بنوایا جس کے محلات سونے اور چاندی کے بنائے۔ کس سے بنائے؟ سونے اور چاندی۔ جی، سونے اور چاندی کی اینٹوں سے اس نے محلات بنائے، اور ان کے جو پلرز یعنی ستون تھے
وہ اس نے زبرجد اور یاقوت سے بنائے تھے. کسی کو معلوم ہے زبرجد اور یاقوت کیا ہوتا ہے؟ نہیں. یہ ایک پتھر ہیں، بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں یہ پتھر، زبرجد اور یاقوت، یہ بڑے ہی قیمتی پتھر ہیں. ان سے جو ہے وہ ان محلات کے ستون اس نے بنائے تھے. تو پلر جو ہے وہ بڑے قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے تھے، اور جو راستوں کے فرش تھے وہ بھی ہیروں یعنی ڈائمنڈ سے بنے ہوئے تھے. کس سے بنے ہوئے تھے؟ ڈائمنڈ سے بنے ہوئے تھے، اور زیورات سے بنائے گئے تھے. فرش پر پتھر نہیں تھے بلکہ موتی بچھائے ہوئے تھے، اور جگہ جگہ پر ڈیفرنٹ طرح کے درخت لگے ہوئے تھے جو خوبصورتی اور سائے کے لیے لگے ہوئے تھے. پیارے بچوں، 300 سال کی محنت میں یہ جنت تیار ہوئی. 300 سال کی محنت میں یہ ساری چیزیں تیار ہوئیں. کتنے سال کے عرصے میں؟ 300 سال کا عرصہ لگا اس کو تیار کرنے میں. اور اس بادشاہ کی ٹوٹل عمر معلوم ہے کتنی تھی؟ تو اس کی ٹوٹل عمر جو ہے وہ 900 سال تھی. کتنی تھی؟ 900 سال تھی. پیارے بچوں، جب تعمیراتی کام یعنی کنسٹرکشن ورک مکمل ہوا تو شداد نے اپنے وزیروں کے ساتھ اپنی بنائی ہوئی جنت کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا. وہ وہاں روانہ ہوا. ابھی 1 دن اور 1 رات کا سفر باقی تھا. یعنی وہ جو اس نے شہر بنوایا تھا جہاں شداد تھا، ان دونوں کے درمیان 1 دن اور 1 رات کا راستہ ابھی بھی باقی تھا کہ آسمان سے ایک خطرناک آواز آئی جس سے شداد اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے اور وزیر تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے. سب جو ہے وہ مر گئے، اور یوں شداد جو ہے وہ 900 سال کی عمر میں مر گیا. پیارے بچوں، اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. ترجمہ کنز العرفان. کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ ارم کے لوگ ستونوں جیسے قد والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا. پیارے بچوں، یہ جو شداد کی جنت جس کے بارے میں ہم نے سنا، اسے ایک بڑے مشہور بزرگ نے بھی دیکھا ہے، اور وہ بزرگ ہیں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے بچوں، صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہی بزرگ کا ایک اونٹ یمن کے قریبی شہر عدن کے صحرا میں گم ہو گیا تھا. صحرا مطلب ریگستان، ڈیزرٹ، ٹھیک ہے، اس میں گم ہو گیا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرا میں اونٹ تلاش کر رہے تھے کہ اسی دوران شداد کی جنت میں پہنچ گئے. جس شہر کا ہم نے تذکرہ سنا وہاں پہنچ گئے. پیارے بچوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس واقعے کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے انہی بزرگ کو بلا کر اس واقعے کے بارے میں پوچھا. سارا قصہ سننے کے بعد آپ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. کن کے پاس گئے؟ سارا واقعہ سننے کے بعد آپ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ دنیا میں اس طرح کا کوئی شہر بھی موجود ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، ایسا شہر موجود ہے. اس کے بعد انہوں نے شداد کا سارا قصہ بیان کیا اور کہا کہ آپ کے زمانے میں ایک مسلمان شخص اپنا اونٹ تلاش کرتے کرتے اس شہر میں داخل ہوگا، اور اس شخص کا رنگ ریڈ ہوگا، یعنی لال رنگ کی اس کی رنگت ہوگی، اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ بلو ہوں گی، ہائٹ چھوٹی ہوگی، اور اس کے آئی بروز پر ایک تل ہوگا. کیا ہوگا؟ تل ہوگا. بعد میں جب آپ نے حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فرمایا اللہ پاک کی قسم یہ وہی شخص ہے. پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں. اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنا ٹائم اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. کہ کوئی انسان کتنی لمبی زندگی کیوں نہ پالے، آخر میں اس کو مر ہی جانا ہے. اللہ پاک کی نافرمانی والے کام کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اچھے اچھے کام کریں، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کریں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا جتنا ہی مال ہم کیوں نہ جمع کر لیں، لیکن وہ سب کا سب یہیں رہ جانا ہے. اس لیے ہمیں ایسی چیزیں جمع کرنی چاہیے جو ہمیں آخرت میں کام آئیں. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نیکیاں. کون سی چیزیں ہیں وہ؟ نیکیاں، یعنی نماز پڑھنا، اچھے کام کرنا، روزے رکھنا، والدین کی فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہر طرح کی نیکیاں کرنا، درود پاک پڑھنا. یہ ساری نیکیاں ہیں جو ہمیں آخرت میں بھی کام آئیں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اپنا ٹائم جو ہے وہ ہمیں دنیا کا مال جمع کرنے کے پیچھے نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اچھے اچھے کام کر کے اپنا ٹائم گزارنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے. برے کاموں کی طرف قدم نہیں بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن.
تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے محمد ایان بھائی اور دوسری طرف ہے سید وائز بھائی. ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں. پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 10 پوائنٹس. لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں. آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو 5 پوائنٹس مل جائیں گے، لیکن اگر غلط جواب دیا تو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. کوئی پوائنٹ نہیں، 0. ٹھیک ہے، تو پہلا سوال ہمارے ایان بھائی سے ہوگا. ایان بھائی آپ تیار ہیں؟ جی. ایان بھائی آپ بتائیں سورہ واقعہ کس سورت کے بعد آتی ہے؟ سورہ رحمان. سورہ رحمان کے بعد آتی ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے ایان بھائی کو. اب اگلا سوال ہے ہمارے وائز بھائی سے. وائز بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے کہ جس کی ہر آیت کے آخر میں حرف دال آتا ہے؟ سورہ اخلاص. آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ اخلاص کی ہر آیت کے آخر میں دال آتا ہے. کیا لگتا ہے صحیح جواب دے رہے ہیں؟ یہ غلط. غلط ہے. پھر صحیح جواب آپ بتائیں. سورہ ناس. اچھا ہوا آپ کے پاس یہ سوال نہیں آیا ورنہ آپ کے پوائنٹس کٹ جاتے ہیں. اس کا صحیح جواب ہے سورہ اخلاص. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سورہ ناس کی ہر آیت کے اینڈ میں سین آتا ہے، ٹھیک ہے، اور سورہ اخلاص کی ہر آیت کے آخر میں دال آتا ہے. تو ہمارے سید وائز بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے ہمارے ایان بھائی سے. آپ بتائیں قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم آیا ہے؟ نماز کا. یہ کہہ رہے ہیں نماز کا سب سے زیادہ قرآن پاک میں حکم آیا ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے ایان بھائی کو. اب اگلا سوال ہے ہمارے وائز بھائی سے. وائز بھائی قرآن پاک کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان. یہ کہہ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو اس سوال میں ہمارے وائز بھائی کو بھی ملے ہیں 10 پوائنٹس اور اب تک دونوں برابر ہیں، کسی نے کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑا ہے. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایان بھائی آپ بتائیں سورہ بقرہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 206. 206 آیتیں ہیں. قریب قریب پہنچ گئے ہیں لیکن شاید صحیح نہیں ہے جواب. آپ کو معلوم ہے اس کا صحیح جواب؟ 226. 226. 210. 210. 206, 226, 210. اور کسی کے پاس کوئی جواب ہے اس کا؟ 201. 201. اور ان کا یہ جواب بالکل غلط ہے. غلط ہے. غلط ہے ان کا جواب. کسی نے بھی اب تک صحیح جواب نہیں دیا. اس کا صحیح جواب ہے 286. 286. ٹھیک ہے، تو اس سوال میں ہمارے ایان بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملا. کوئی بات نہیں ایان بھائی، آگے ہو سکتا ہے چانس مل جائے. وائز بھائی آپ بتائیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ آپشن. پارہ نمبر 21، پارہ نمبر 22 یا پھر پارہ نمبر 23؟ پارہ نمبر 21. یہ کہہ رہے ہیں یہ آیت پارہ نمبر 21 میں ہے. کیا لگتا ہے؟ 23 میں. یہ کہہ رہے ہیں 23، یہ کہہ رہے ہیں 21 اور اس کا صحیح جواب ہے 22. ٹھیک ہے، تو اس سوال میں ہمارے وائز بھائی کو بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملا. جب صحیح دے رہے تھے دونوں صحیح جواب دے رہے تھے، اب غلط دیا تو آپ نے بھی غلط دے دیا. دونوں برابر ہو چکے ہیں ابھی بھی. اب اگلا سوال ہے ہمارے ایان بھائی سے. ایان بھائی سورہ جن یہ کون سے پارے میں ہے؟ آپشنز پارہ نمبر 28، پارہ نمبر 29 یا پھر پارہ نمبر 30؟ پارہ نمبر 29. سورہ جن 29ویں پارے میں ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے انہیں؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ہمارے ایان بھائی نے آپشنز لیے ہیں لیکن جواب بالکل درست دیا ہے انہوں نے. اب اگلا سوال ہے وائز بھائی سے. وائز بھائی 27واں پارہ کن الفاظ سے شروع ہوتا ہے؟ آپشن. آپشنز تبارک الذی قد سمع اللہ یا پھر قال فما خطبکم؟ قال فما خطبکم. 27واں پارہ قال فما خطبکم سے سٹارٹ ہوتا ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے ہمارے وائز بھائی کو کیونکہ انہوں نے بھی آپشنز لے لیے ہیں اور ابھی بھی دونوں برابر ہیں 25 پوائنٹس کے ساتھ. اب اگلا سوال ہے ہمارے ایان بھائی سے. ایان بھائی قرآن پاک کی کس صورت میں وضو کے 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں؟ آپشنز سورہ بقرہ، سورہ آل عمران یا پھر سورہ مائدہ؟ سورہ مائدہ. سورہ مائدہ میں وضو کے 4 فرائض بیان ہوئے ہیں اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟
5 پوائنٹس اور ہمارے ایان بھائی کا ٹوٹل ہو چکا ہے 30 پوائنٹس، اور ہمارے وائز بھائی کو ویسے ہی 25 پوائنٹس مل چکے ہیں۔ اگر وائز بھائی آپ بغیر آپشن کے صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ جیت جائیں گے۔ آپ بتائیں قرآن پاک کی کس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں؟ آپشن چاہیے۔ آپشنز برابر ہو جائیں گے اگر صحیح جواب دیں گے تو۔ چلیں، سورہ فلق، سورہ ناس یا پھر سورہ علق؟ سورہ علق۔ سورہ علق کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے اس سوال میں، اور ان کا ٹوٹل ہو چکا ہے 30 پوائنٹس۔ تو کون ونر ہے آج، وائز بھائی یا پھر ایان بھائی؟ دونوں آج کے ہمارے ونر ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک دونوں کو بلکہ سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد۔ چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا